یہ جو نظم آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس پوئم کو لیریکل بیلڈز میں پبلش کروایا گیا تھا، اور یہ جو سال تھا نا یہ 1798 کا تھا۔ آپ کو بتا دوں یہ لیریکل بیلڈ ایک کلیکشن آف پوئمز ہے۔ ان کلیکشن آف پوئمز کو دو پوئٹس نے مل کر لکھا تھا، ورڈزورتھ اور کولرج نے۔ اس میں ٹوٹل 23 کے قریب پوئمز ہیں، 4 تو کولرج نے لکھی، باقی 19 ورڈزورتھ کے ذمے ہیں، مطلب اس نے لکھی تھی۔ آج جو نظم کی سمری ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ نظم لیریکل بیلڈز کی آخری پوئم ہے۔ اگر یہ آخری ہے تو پہلی پوئم کون سی ہے؟ پہلی پوئم رائم آف اینشنٹ میرینر ہے۔ اور اس جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کی سمری پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا جو پورا ٹائٹل ہے نا وہ ہے لائنز ریٹن اے فیو مائلز ابو ٹنٹن ابے۔ یہ نظم ولیم نے تب لکھی تھی جب 1798 میں یہ اپنی بہن ڈوروتھی کے ساتھ ٹنٹن ابے آیا تھا۔ اس جگہ پر ولیم پہلے بھی آیا تھا۔ اس نظم کو دیکھا جائے نا تو یہ نظم، یہ جو پوئم ہے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ڈیوائڈ ہے۔ پہلا حصہ سین سیٹنگ کا ہے، دوسرا حصہ ایکسپیرینس آف دا لینڈسکیپ ہے، تو تیسرا حصہ کون سا ہوا؟ تیسرا حصہ ایڈریس ٹو دا سائلنٹ لسنر ہے۔ جب یہ نظم شروع ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں پوئٹ کہتا ہے 5 سال گزر گیا، اور یہ جگہ جس جگہ پہ یعنی ٹنٹن ابے میں وہ آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، اور یہ جگہ پہلے ہی کی طرح پیسفل ہے، پرامن ہے، اور کہیں نہ کہیں ابھی بھی پہلے ہی کی طرح دریا کا جو پانی نظر آ رہا ہے نا مجھے، اس کی جو خوبصورت آواز ہے، اس پانی کی جو خوبصورت آواز ہے میرے کانوں کو ٹکرا رہی ہے اور مجھے سکون مل رہا ہے۔ ولیم یہاں پر ہر چیز کے متعلق بتاتا ہے، اور ان چیزوں کا ولیم کی زندگی پر جو افیکٹ یعنی اثر جو پڑا ہے نا، اس کے متعلق بھی ولیم اس پوئم میں بتاتا ہے۔ کہتا ہے وہ جو بلند پہاڑ کھڑے ہیں یہ بھی اکیلے میری طرح ہیں، میری تھاٹس کی طرح اکیلے ہیں، یہ اکیلے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد ولیم ایک ڈارک سکم اور درخت کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوا کہتا ہے، یہ جو سامنے کھڑے درخت ہیں نا، ان کے پھل ابھی پکے نہیں ہیں، یہ کچے ہیں۔ اب اسی جگہ سے یہ ولیم دور کہیں چمنیوں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھتا ہے اور امیجن کرتا ہے، تصور کرتا ہے یہ دیکھ کر کہ یہ دھواں گھنے جنگل سے کہیں اٹھ رہا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد پوئٹ کہتا ہے ان خوبصورت پلیسز نے نا مجھے ایک الگ میٹھی یادیں دی ہیں، ایک سویٹ میموریز دی ہیں۔ میں شہر میں تھا، بھیڑ کا حصہ رہا، مگر پھر بھی یہ یادیں میرے جسم میں چلتے خون کی طرح رہیں، میرے جسم میں چلتے خون کی طرح ایک حصہ رہی ہیں، یہ میری روح کا حصہ ہے۔ ولیم کہتا ہے یہ جو جنگل ہے نا اور یہ جو کاٹیج ہے، اس نے تو میرے مائنڈ کو پیسفل بنا کے رکھا ہوا تھا، اور ان پلیسز کی یادوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے، مجھے ہمیشہ کے لیے پیسفل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد ولیم مزید کہتا ہے کہ اس جیسے سینز نے میرے اندر لو اور کائنڈنس بھر ڈالی ہے۔ ہاں، ان سینز سے دنیا کا بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو میٹریلسٹک ورلڈ کی جو تھنکنگ ہے نا، جب میں ان سینز کو سوچتا ہوں تو یہ جو بوجھ ہے نا دنیا کا میں لے کر پھر رہا ہوں، ان خوبصورت پلیسز کے سین کی وجہ سے یہ دنیا کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اور میرا جو دماغی تھکاوٹ ہے، جو مینٹل سٹریس ہے، وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ جب دماغی تھکاوٹ کم ہوتی ہے، آنکھوں میں آرام آ جاتا ہے، یعنی دماغ اور آنکھ کمفرٹیبل زون میں چلی جاتی ہیں، آرام دہ ہو جاتی ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، تو ولیم کہتا ہے کہ ایسے میں آپ ڈیپ تھنکنگ کر سکتے ہو، امیجنیٹو جو پاور ہے وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ جو مختصر سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو اس پوئم کی دی ہے، جو سمرائز کیا ہے، یہ آپ کو پسند آیا؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں لازمی دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹنٹن ابے کو مکمل طور پہ اس کی ٹرانسلیشن کروں تو وہ بھی لازمی بتائیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔